امریکہ سے اس وقت کی سب سے بڑی اور سنسنی خیز خبر سامنے آئی ہے، ایک ایسا فیصلہ جس نے وائٹ ہاؤس سے لے کر دنیا بھر کے امیگرنٹس تک سب کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ جی ہاں ویورز، امریکی سپریم کورٹ نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اب تک کا بڑا اور قانونی دھچکا دے دیا ہے، اور ٹرمپ کا وہ خواب، وہ سب سے بڑا امیگریشن پلان جس پر وہ برسوں سے سیاست کر رہے تھے، سپریم کورٹ نے اسے ایک ہی جھٹکے میں مسترد کر دیا ہے۔ السلام علیکم ویورز، میرا نام ہے مناہل شیخ اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جو معاملہ ہے وہ ہے برتھ رائٹ سٹیزن شپ کا، یعنی امریکہ میں پیدا ہونے والے بچوں کو ملنے والی پیدائشی شہریت کا۔ صدر ٹرمپ نے ایک صدارتی حکم نامہ جاری کرتے ہوئے وفاقی اداروں کو یہ سخت ہدایات دی تھیں کہ اگر کسی بچے کے ماں باپ کے پاس امریکی شہریت یا گرین کارڈ نہیں ہے تو امریکہ میں پیدا ہونے کے باوجود اس بچے کو پیدائش کے وقت امریکی پاسپورٹ نہیں ملے گا۔ لیکن سپریم کورٹ نے اس صدارتی حکم کو غیر آئینی قرار دے دیا۔ عدالت کے 9 ججز میں سے 6 نے ٹرمپ کے اس فیصلے کے خلاف اور صرف 3 نے اس کے حق میں ووٹ دیا، یعنی 6 کے مقابلے میں 3 کی بھاری اکثریت سے ٹرمپ کا یہ بڑا امیگریشن اقدام کالعدم ہو گیا۔ اس حکم نامے کو پہلے ہی نچلی عدالت نے روکا ہوا تھا، جسے اب سپریم کورٹ نے بھی برقرار رکھا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عدالت نے ایسا کیوں کیا؟ تو جناب چیف جسٹس جان رابرٹس نے اکثریتی فیصلہ تحریر کرتے ہوئے صاف کہا ہے کہ امریکی آئین کی 14ویں ترمیم بہت واضح ہے، جو یہ کہتی ہے کہ امریکہ کی سرزمین پر پیدا ہونے والا ہر شخص یہاں کی شہریت کا حقدار ہے، چاہے اس کے والدین کی امیگریشن حیثیت کچھ بھی ہو۔ عدالت نے آج سے 128 سال پہلے، یعنی 1898 کے تاریخی مقدمے یونائٹڈ اسٹیٹس ورسز وانگ کم آر کا حوالہ دیتے ہوئے یاد دلایا کہ 1 صدی سے زائد عرصے سے چلی آنے والی اس آئینی روایت کو صرف ایک صدارتی حکم سے نہیں بدلا جا سکتا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ رواں سال میں دوسرا ایسا موقع ہے جب سپریم کورٹ نے ٹرمپ انتظامیہ کی کسی بڑی پالیسی کو ہوا میں اڑا دیا ہو۔ اس سے پہلے عدالت ٹرمپ کے عالمی تجارتی ٹیرف کو بھی کالعدم قرار دے چکی ہے، یعنی ٹرمپ کی سخت گیر حکمت عملیوں کو خود ان کی اپنی عدالتوں سے ہی بڑے بریک لگ رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس فیصلے پر خاموش بیٹھنے والے نہیں تھے، ان کا شدید اور غصے سے بھرا رد عمل بھی سامنے آ چکا ہے۔ ٹرمپ نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو افسوسناک اور غیر منصفانہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ پیدائشی شہریت کا یہ حق ہمارے ملک کے لیے بہت مہنگا پڑ رہا ہے۔ لیکن ساتھ ہی انہوں نے ایک نیا کارڈ کھیلتے ہوئے کانگریس کو للکارا بھی ہے کہ ہمیں کسی طویل اور پیچیدہ آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے، ہم کانگریس میں عام قانون سازی کے ذریعے بھی اپنا فیصلہ بآسانی پورا کر سکتے ہیں، اور کانگریس کو پیدائشی شہریت کا یہ حق ختم کرنے کے لیے آج ہی سے کام شروع کر دینا چاہیے، جس میں انہیں میری مکمل حمایت حاصل ہوگی۔ مگر کیا یہ اتنا ہی آسان ہے؟ قانونی ماہرین کے مطابق اب پیدائشی شہریت کے اصول کو چھیڑنے کے لیے صرف ایک صدر کے دستخط کافی نہیں ہوں گے، بلکہ اب گیند کانگریس کے کورٹ میں ہے، جہاں سے ایسا قانون پاس کروانا جو آئین سے نہ ٹکرائے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ یہاں یہ نکتہ بھی ذہن میں رہے کہ برتھ رائٹ سٹیزن شپ پر ٹرمپ کا یہ سخت موقف کوئی نئی بات نہیں ہے۔ انہوں نے اس حساس ترین معاملے کو سب سے پہلے اپنی 2016 کی صدارتی انتخابی مہم میں ایک بڑے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا تھا، جس نے اس دور میں بھی امریکی سیاست میں ہلچل مچا دی تھی، اور آج اتنے برس بیت جانے کے بعد بھی یہ ایشو امریکی سیاست کا سب سے بڑا مرکز بنا ہوا ہے۔ یہاں تک کہ صدر ٹرمپ نے اپنی دوسری صدارتی مدت کے آغاز کے پہلے ہی دن پیدائشی شہریت سے متعلق ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کیے تھے، لیکن یہ آرڈر فوری طور پر کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا تھا۔ تو جناب، امریکہ کی تاریخ کے سب سے بڑے امیگریشن تنازع کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا آپ کے خیال میں ٹرمپ کا یہ سخت موقف ملکی مفاد میں ہے، یا پھر سپریم کورٹ نے تارکین وطن کے بچوں کا آئینی حق بچا کر بالکل درست فیصلہ کیا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔